یہ بھی خوب خیال رکھو کہ سائل کو مجبوری کے وقت میں کچھ نہ دینا اور اس سے اچھی بات کہنا اور اسے خوش خلقی سے منع کر دینا، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا منع کرنے پر زبان درازی کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں رکھتے اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خیرات کے بعد فقیر کو نہ زبانی طور پر طعنہ دیں اور نہ احسان جتائیں اور نہ ان سے حقارت کا برتاؤ کریں۔ انہی لوگوں کو رب کے پاس ثواب ملے گا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے قولم بات، معروفوں اچھی کرنا، و مغفرتن اور بخش دینا، خیرم بہتر ہے، من صدقتی اس خیرات سے، یتبعہا جس کے بعد ہو، اذن ایذا دینا یا ستانا۔ یہاں قول معروف سے سائل کو نرمی سے منع کر دینا مراد ہے اور مغفرت سے فقیر کی سختی برداشت کرنا اور اس کے عیب چھپانا مراد ہے۔ یعنی سائل کو نرمی سے منع کر دینا اور منع کرنے پر جو سائل سختی کرے اس سے درگزر کرنا، یعنی منع کرنے کے باوجود سائل بار بار سوال کرے اور اس سے تمہیں تکلیف ہو تو اس سے درگزر کرنا اس صدقہ دینے سے اچھا ہے جس صدقے کے بعد فقیر کو ایذا اور تکلیف ہو۔ کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا سائل کے حق میں بھی ہے اور دینے والے کے حق میں بھی ہے، کہ سائل تو ایذا سے اور دینے والا عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے خوش خلقی سے بات کر لینا اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا بد خلقی کے صدقے سے بہتر ہے۔ جب رب تعالیٰ غنی ہو کر حلیم ہے کہ نافرمانوں کو روزی دیتا ہے تو تم حلم اور بردباری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ غنیون بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے، یعنی اللہ تمام صدقات سے بے پرواہ ہے اور حلیم ہے کہ طعنہ باز کو جلد عذاب نہیں دیتا۔ اب پچھلی اور اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ اپنے مختلف مال حسب ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر خرچ کرنے کے بعد آخر دم تک نہ تو احسان جتائیں کہ دوسروں کے سامنے فقیر سے کہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ سلوک کیا تھا اور اسے لوگوں میں ذلیل کریں، اور نہ اسے طعنہ دے کہ تو نادار، مفلس، مجبور اور نکما ہے، ہم نے تیری خبر گیری کی اور آج تو ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے، اور نہ کسی اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں کہ صدقہ دے کر اس سے اپنے گھر کے کام لیں یا اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں یا اس وجہ سے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں۔ یعنی وہ لوگ جو ان سب باتوں سے بچیں، صرف ایسے ہی لوگوں کو رب کے پاس صدقے کا ثواب ملے گا اور یہی صدقہ ثواب کا پھل دے گا۔ انہیں نہ کسی قسم کا دنیا اور قبر میں خوف کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ محشر میں غمگین ہوں گے۔ یہ بھی خوب خیال رکھو کہ سائل کو مجبوری کے وقت میں کچھ نہ دینا اور اس سے اچھی بات کہنا اور اسے خوش خلقی سے منع کر دینا، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا منع کرنے پر زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کے بعد طعنے دیے جائیں کہ اس میں تمہارا مال بھی گیا اور بجائے ثواب کے تمہیں عذاب ہوا اور فقیر کو رنج و غم ہوا۔ یاد رکھو کہ اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں اور نہ فقیر کا رزق تمہارے دینے پر موقوف ہے کہ اگر تم نہ دو گے تو اسے کسی اور جگہ سے مل جائے گا۔ اللہ غنی ہے، اس نے تمہارے ہی نفع کے لیے صدقات کا حکم دیا ہے اور وہ بہت علم والا ہے کہ گناہ پر جلد عذاب نہیں دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ دے کر سلام سے بھی فقیر کو تکلیف ہو تو اسے سلام بھی نہ کرنا تاکہ تمہارا سلام صدقے کی یاد کا سبب نہ بن جائے۔ امام شیعی فرماتے ہیں کہ جتنا تمہارے صدقے کا فقیر محتاج ہے اس سے زیادہ ثواب کے تم محتاج ہو۔ اگر تمہارا فقیر پر دے کر احسان ہوا تو فقیر کا بھی تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک فرض سے ہلکا کر دیا۔ امام ہدائی فرماتے ہیں کہ کیونکہ مال سے جسم کو راحت ہوتی ہے اور اچھی بات سے دل کو، اور دل جسم سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اچھی بات خالی صدقے سے اعلیٰ ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو فقیر کو خوش کر دے، اور بڑا خبیث وہ شخص ہے جو صدقہ بھی نہ دے اور فقیر کو بھی ایذا پہنچائے، اور بد نصیب وہ ہے جو صدقہ بھی دے اور فقیر کو ایذا بھی پہنچائے کہ اس کا مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔